یا نبی 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 یا نبی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، تلاوت قرآن کریم کرنے سے پہلے اچھے نیتیں کر لیتے ہیں. میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے تلاوت قرآن کریم کروں گا. آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے تلاوت قرآن کریم سننے کی نیت کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف
يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أفلم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله العظيم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ حبیب اللہ میٹھے مدینے میں بلا میٹھے مدینے میں بلائے آخر
نبی میٹھے مدینے میں بلا اے آخری 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 نبی پھر گنبد خضرا دکھا 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 آخری نبی آ کر کرو روتے ہوئے کعبے کا میں طواف آ کر کرو روتے ہوئے کعبے کا میں طواف مکے کے جلوے پھر دکھا اے آخری نبی مکے کے جلوے پھر دکھا اے آخری نبی پھر گنبد خضرا دکھا اے آخری نبی پھر گنبد خضرا دکھا آخری نبی کر اپنی اپنی آل کی اصحاب پاک کی کر اپنی اپنی آل کی اصحاب پاک کی الفت میں گم یا مصطفیٰ اے آخری نبی الفت میں گم یا مصطفیٰ اے آخری نبی پھر گنبد خضرا دکھا اے آخری نبی پھر گنبد خضرا دکھا آخری نبی ہے دست بستہ سر جھکا کر عرض سیدی ہے دست بستہ سر جھکا کر عرض سیدی تو خواب میں جلوہ دکھا اے آخری نبی تو خواب میں جلوہ دکھا اے آخری نبی پھر گنبد خضرا دکھا اے آخری نبی پھر گنبد اے آخری نبی ایمان کی سلامتی کی بھیک ہو عطا ایمان کی سلامتی کی بھیک ہو عطا خالی نہ اب تر سے پھرا اے آخری نبی خالی نہ اب تر سے پھرا اے آخری نبی پھر گنبد خضرا دکھا آخری نبی پھر گنبد خضرا دکھا اے نبی آقا سنہری جالیوں کے روبرو کاش آقا سنہری جالیوں کے روبرو کاش ایمان پہ میرا خاتمہ اے آخری نبی ایمان پہ میرا خاتمہ اے آخری نبی پھر گنبد خضرا دکھا اے آخری نبی پھر گنبد خضرا دکھا آخری نبی دے دے شفاعت کی مجھے خیرات خیر سے دے دے شفاعت کی مجھے خیرات خیر سے دے دے مجھے شفاعت دے دے
دے شفاعت کی مجھے خیرات خیر سے، دے دے شفاعت کی مجھے خیرات خیر سے، روزے قیامت بخشوا اے آخری نبی، روزے قیامت بخشوا اے آخری نبی، پھر گنبد خضرا دکھا اے آخری نبی، پھر گنبد خضرا دکھا آخری نبی، بعد آپ کے ہرگز نہ آئے گا نبی نیا، بعد آپ کے ہرگز نہ آئے گا نبی نیا، بعد آپ کے ہرگز نہ آئے گا نبی نیا، بعد آپ کے ہرگز نہ آئے گا نبی نیا، واللہ ایمان ہے میرا اے آخری نبی، واللہ ایمان ہے میرا یہ آخری نبی، پھر گنبد خضرا دکھا اے آخری نبی، پھر گنبد خضرا دکھا آخری نبی، اب وقت رحلت آ گیا عطار زار کا، اب وقت رحلت آ گیا عطار زار کا، جلوہ دکھا کلمہ پڑا جلوہ دکھا کلمہ پڑا جلوہ دکھا کلمہ پڑا جلوہ دکھا کلمہ پڑا اے آخری نبی، جلوہ دکھا کلمہ پڑا اے آخری نبی، جلوہ دکھا کلمہ پڑا اے آخری نبی، پھر گنبد خضرا دکھائے آخری نبی، اے آخری نبی، اے آخری نبی، اے آخری نبی، اے آخری نبی، صلو علی الحبیب۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حدیث پاک کی مشہور کتاب ترمذی شریف میں ہے، سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے،
اولا الناسی بیوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ پاک کو راضی کرنے، ثواب کمانے، دین کا علم سیکھنے کی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ نگاہ نیچی کیے توجہ سے سنت و برا بیان سماعت کیجیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، لباس بدن یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے، آپس میں گفتگو کرتے ہوئے، بار بار پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے سننے سے نیز بلا ضرورت ادھورے بیان سے اٹھ کر چل پڑنے سے بھی ہو سکتا ہے اس کی برکتیں جاتی رہے۔ جو یوٹیوب چینل کے ذریعے بیان سن رہے ان سے بھی گزارش ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ بیان سنیے، انشاءاللہ عز و جل معلومات کا ڈھیر و ڈھیر خزانہ حاصل ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں ہر نیک اور جائز کام سے قبل اچھی اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین یعنی ہجرت کر کے آنے والے اور انصار جو پہلے سے مدینے میں تھے، ان صحابہ کرام کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا، ایک مہاجر ایک انصار، اس طرح دو صحابہ کرام کو آپس میں بھائی بھائی بنایا، بھائی چارہ قائم فرمایا۔ اس سلسلے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ ان کو آپس میں بھائی بھائی بنایا گیا، سبحان اللہ۔ اسی بنیاد پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ آپس میں بہت پیار اور محبت رکھتے تھے، کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو آپس میں بھائی بنا دیا نا، تو لہٰذا یہ دونوں آپس میں بہت پیار رکھتے۔ سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ یہ ملک شام تشریف لے گئے اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ یہ عراق کے شہر مدائن میں تشریف فرما ہوئے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ حضرت اشعث بن قیس اور حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ یہ ملک شام سے عراق آئے، ملک شام سے جہاں حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ قیام پذیر تھے وہاں سے یہ عراق آئے۔ ان دونوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو پہلے دیکھا ہوا نہیں تھا، پوچھتے پوچھتے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچے۔ اس وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک چھوٹے سے خیمے میں تشریف فرما تھے۔ حضرت اشعث بن قیس اور حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے سلام عرض کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جواب ارشاد فرمایا۔ اب ان دونوں نے پوچھا، بڑی دلچسپ گفتگو ہے، توجہ سے سنیں گے تو علم بھی حاصل ہوگا اور دلچسپی بھی آپ کی اور اضافہ ہوگا۔ ان دونوں سے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ
سے ان دونوں نے پوچھا کیا آپ ہی سلمان ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا ہاں میرا ہی نام سلمان ہے۔ اب ان دونوں نے پوچھا کیا وہی سلمان جو صحابی رسول ہے؟ اللہ اکبر۔ اب جواب سنیے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ تو میں نہیں جانتا کہ میں صحابی ہوں یا نہیں۔ یہ سن کر حضرت اشعث اور حضرت جریر رضی اللہ عنہما ذرا شک میں مبتلا ہو گئے، کیونکہ یہ تو یہ جانتے تھے کہ وہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ صحابی رسول ہے، ان کے بڑے فضائل سنے ہوئے، لیکن یہ شخص تو کہہ رہے کہ میں نہیں جانتا۔ اللہ اکبر۔ اب آپس میں کہنے لگے شاید ہم جن سے ملنا چاہتے ہیں یہ وہ نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا سنو، تم جس سے ملنا چاہتے ہو میں وہی ہوں، تم جس سے ملنا چاہتے ہو میں وہی ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف پایا ہے اور ان کی صحبت بابرکت مجھے ملی ہے، مگر حقیقت میں اب اپنی بات کا خلاصہ کر رہے، فرماتے ہیں حقیقت میں صحابی تو وہ ہے جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ اس کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تم دونوں کیسے آئے ہو، آنے کا سبب کیا ہے؟ عرض کیا ہم ملک شام سے آپ کے بھائی حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے آئے ہیں۔ آپ کے جو بھائی جن کو سرکار علیہ السلام نے آپ کا بھائی بنایا تھا ان کے ملک سے، ان کے پاس سے آئے۔ بس اتنا سننا تھا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فوراً فرمایا لاؤ، پھر انہوں نے میرے لیے جو تحفہ بھیجا ہے وہ دے دو۔ کیا فرما رہے؟ انہوں نے میرے لیے جو تحفہ بھیجا ہے دے دو۔ یہ سن کر حضرت اشعث بن قیس اور حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما ہکا بکا رہ گئے اور عرض کیا علی جا انہوں نے آپ کے لیے کوئی تحفہ نہیں بھیجا۔ فرمایا جو بھی ان کے پاس سے آتا ہے وہ میرے لیے تحفہ ضرور بھیجتے ہیں، لہٰذا اللہ پاک سے ڈرو اور امانت ادا کرو۔ اللہ اکبر۔ عرض کیا حضور یہ ہمارا سارا ساز و سامان ہے، آپ جیسے چاہے اس کو چیک کر لیجئے، ہمارے پاس آپ کا کوئی تحفہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ والا ایسا نہیں ہے جس کو ہم نے چھپایا ہے۔ البتہ حضرت جس کو ہم نے چھپایا ہے، فرمایا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ سنو، تم جو کہہ رہے ہو کہ تمہارا مال میں چیک کر لوں، تو مجھے تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس مجھے میرے بھائی کا تحفہ چاہیے۔ میرے بھائی نے جو میرے لیے تحفہ بھیجا ہے وہ تحفہ مجھے دے دو۔ اب ان دونوں حضرات نے قسم ہی اٹھائی، قسم اٹھا لی، عرض کیا اللہ پاک کی قسم حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے آپ کے لیے کوئی تحفہ نہیں بھیجا۔ جب ہم وہاں سے آنے لگے تو انہوں نے صرف اتنا فرمایا تھا کہ عراق میں ایک ایسے صحابی رسول رہتے ہیں کہ جب وہ سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تنہا ہوتے تو حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی دوسرے کی حاجت نہیں ہوتی تھی۔ جب تم ان سے ملو، کون کہہ رہا ہے؟ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ ان آنے والے دونوں صحابہ سے، کہ جب تم جا رہے ہو مدینے تو جو ہے تم سے وہ ملیں گے، عراق جا رہے ہو تو تم سے وہ صحابی ملیں گے، اور جب تم ان سے ملو
تو انہیں میرا سلام کہنا۔ کیا کہا؟ جب تم دونوں ان سے ملو تو انہیں میرا سلام کہنا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہی تو وہ تحفہ ہے جس کا میں مطالبہ کر رہا تھا۔ سلام سے بڑھ کر، آپ فرماتے ہیں کہ سلام سے بڑھ کر افضل تحفہ اور کیا ہوگا؟ سلام با برکت اور پاکیزہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اے عاشقان رسول، یہ دلچسپ واقعہ، حکایت جو آپ نے سنی، جس میں دوران بیان ہو سکتا ہے آپ کے اندر بھی تجسس پیدا ہوا ہو کہ آخر ایسا کیا تحفہ بھیجا کہ یہ مطالبہ کر رہے، وہ کہہ رہے قسم کھاتے ہمارے پاس کوئی تحفہ نہیں۔ تو آپ نے سن لیا کتنا پیارا تحفہ۔ اب اس حکایت سے ہمیں کیا سیکھنے ملا؟ غور فرمائیے کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کی آپس میں کیسی گہری محبت تھی۔ یہ مبارک لوگ جب آپس میں مل کر بیٹھتے تو تب تو ان کی محبتوں کا عالم ہی جدا ہوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب یہ ظاہراً جسمانی طور پر دور ہوتے اس وقت بھی ایک دوسرے سے انتہائی محبت رکھتے، ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھتے اور ایک دوسرے کے لیے سلام بھیجا کرتے تھے۔ یہ سیکھنے کو ملا کہ جو ہے بھائی چارہ، دوستی، اس کا نام ہے کہ جب ساتھ بیٹھے تب بھی محبت، جب دور ہو جائے تب بھی محبت، اور ایک دوسرے سے جو ہے وہ سلام کے ذریعے ایک دوسرے کو یاد کیا جائے۔ یعنی کوئی جا رہا ہے تو اس کے ہاتھ سے میرے اس فلاں بھائی کو، میرے اس فلاں دوست کو سلام کہنا، یہ صحابہ اکرام کا طریقہ ہے۔ اور صحابہ اکرام، اللہ اکبر، ان کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ پاک سورۃ الفتح 26واں پارہ آیت نمبر 29 میں ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ ترجمہ کنز العرفان، محمد اللہ کے رسول ہے اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت، آپس میں نرم دل ہے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں، تفسیر صراط الجنان میں لکھا ہے کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان آپس میں ایسے نرم دل اور ایک دوسرے کے ساتھ ایسے محبت و مہربانی کرنے والے تھے جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ کرتا ہے۔ اس طرح صحابہ کی آپس میں محبت تھی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اے یوٹیوب چینل کے ذریعے اجتماع میں شریک ہونے والوں، صحابہ اکرام کے اس مبارک انداز میں ہمارے لیے بھی نصیحت ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے مسلمان بھائیوں کی نفرت، بغض و کینہ، یعنی پوشیدہ دشمنی ہرگز دل میں نہ آنے دے۔ اپنا سینہ صاف شفاف رکھے اور اپنے مسلمان بھائیوں سے صرف و صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے محبت کرے۔ حدیث پاک میں ہے مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہے کہ ایک عضو کو تکلیف میں ہو تو تمام اعضاء متاثر ہوتے ہیں۔ مسلمان جو ہے یہ ایک دوسرے کے لیے گویا ایک جسم کی مثل ہے، ایک جسم کی مثال ہے کہ ایک عضو کو تکلیف ہو، ظاہر سر میں تکلیف ہو تو ہاتھ بھی تکلیف محسوس کرتا ہے، چہرے پر اس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح مسلمان کے متعلق فرمایا کہ سب مسلمان ایک دوسرے کے لیے ایک جسم کی مانند ہے کہ ایک عضو کو تکلیف ہو تو تمام اعضاء متاثر ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں آپس میں پیار، محبت،
اتفاق، اتحاد اور بھائی چارے کے ساتھ مل جل کر شفقت و نرمی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور یوٹیوب چینل کے ذریعے اجتماع میں شرکت کرنے والے اسلامی بھائیوں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا جو دلچسپ اور سبق آموز واقعہ بھی ہم نے سنا، اس میں مزید غور کیجیے۔ جی ہاں، کہ جب حضرت اشعث بن قیس اور حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا آپ صحابی رسول ہیں؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ یقیناً صحابی رسول ہے، لیکن آپ نے فکر آخرت پر مبنی جواب دیتے ہوئے فرمایا حقیقت میں صحابی تو وہ ہے جو جنت میں بھی جان عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو، لہذا مجھے نہیں معلوم کہ میں صحابی ہوں یا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان کا خوف خدا، ان کی فکر آخرت، ان کا جو ہے انداز غور و فکر، مرحبا۔ حضرت سلمان فارسی کی فکر آخرت دیکھیے کہ یہ مبارک لوگ کیسے اپنی خوبیوں کو عاجزی کی چادر میں لپیٹ لیا کرتے تھے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ خوبی مل جانے پر بھی خود پسندی کا شکار ہو جانا گویا ان کی ڈکشنری میں تھا ہی نہیں۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اصل فضیلت، اصل خوبی وہی ہے جو روز قیامت جنت میں پہنچا دے، ورنہ بندے کے پاس ہزار خوبیاں ہو، جناب بہت اچھا حسن والا ہے، جناب بہت اچھا انداز بیان والا ہے، جناب فلاں فلاں خوبی ہے، علم بھی بہت رکھتا ہے، عمل بھی بہت ہے، تقوی بھی ہے، پرہیزگاری بھی ہے، جناب حسن اخلاق بھی ہے، جناب سب کچھ ہے، خوب ڈگریاں مل گئی، اعلیٰ سے اعلیٰ منصب مل گیا، یہ ہزار قسم کی فضیلتیں، یہ ہزار القابات اگر ہمارے ساتھ جڑ گئے، لیکن اگر یہ خوبیاں، یہ القابات اگر جنت میں جانے کا ذریعہ نہ بن سکے تو یہ خوبیاں نہیں بلکہ خامیاں ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، جو کہ اللہ کے ایک ولی گزرے، مشہور بزرگ ہے، یہ تشریف فرما تھے، ایک نجومی آ گیا جو ستاروں کا علم رکھتا تھا، آتے ہی تعریف کرتے ہوئے بولا حضور کا طالع یعنی قسمت کمال پر اور ستارہ بلند ہے۔ کیا کہتا ہے؟ آپ کا ستارہ عروج پر ہے، آپ کی قسمت بلندی پر ہے۔ یہ انداز خود پسندی میں مبتلا کر دینے والا تھا۔ مثال کے طور پر ہمیں کوئی آ کر ایسی باتیں کہنا شروع کر دے، ہماری تعریفوں کے پل باندھے کہ واہ جناب کیا نعت پڑھی آپ نے، واہ جناب کیا بیان کیا آپ نے، واہ جناب کیا انداز گفتگو ہے آپ کا، واہ جناب کیا صلاحیت ہے آپ کی، تو ہم جیسے شاید پھول جائے اور خود پسندی کی آفت میں جا پڑے، مگر اللہ پاک کے نیک بندوں کے انداز نرالے ہیں، یہ شیطان کی چالوں سے خوب واقف ہوتے ہیں۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے نجومی کی باتیں سن کر بڑی سادگی سے فرمایا، اس نے کیا کہا تھا آپ کو کہ آپ کا ستارہ بڑا بلندی پر ہے، آپ کی قسمت بڑی اچھی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا آخر موت نہیں ہے؟ کیا فرمایا؟ کیا آخر موت نہیں ہے؟ بولا علی جا موت سے تو کسی کو چھٹکارا نہیں،
تو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہماری شریعت نے اسی لیے ستاروں سے متعلق باتوں کو فضول کہا ہے، جب آخر موت ہے تو خوشی اور غم سب برابر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسی فکر آخرت نصیب فرمائے۔ کاش ہم بھی خود پسندی سے بچے، قبر روشن کرنے کی فکر کرے اور بس عاجزی کے پیکر بن کر ہی رہے۔ آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے عاشقان رسول، اے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بر اجتماع میں کچھ سننے، سیکھنے، عمل کا جذبہ حاصل کرنے کی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آنے والوں، اے یوٹیوب چینل کے ذریعے اجتماع سننے والوں، ایک بہت اہم مدنی پھول جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے واقعے سے سیکھنے کو ملا وہ یہ کہ سلام یہ افضل تحفہ ہے۔ سلام یہ افضل تحفہ ہے، بابرکت اور پاکیزہ دعا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی سلام کو عام کریں، گھر میں آتے جاتے، گلی میں، بازار میں، بس میں، ٹرین میں، ہر جگہ اپنے مسلمان بھائیوں کو سلام کا تحفہ پیش کرتے رہے، اور ہمارے مسلمان بھائی جو دور شہروں میں رہتے ہیں ان کے لیے بھی موقع بموقع سلام بھجوایا کرے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ منورہ میں آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے سب سے پہلا جو کلام سنا وہ یہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے کہ جو میں نے مدینہ منورہ میں پہلا کلام آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق کے ترجمان سے سنا وہ یہ ہے، یا ایہا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کو اس وقت نماز پڑھو جس وقت لوگ سو رہے ہو، تدخلوا الجنت بسلام، تم یہ 3 کام کرو گے تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تم اگر یہ 3 کام کرو گے تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سلام ایک انمول نعمت ہے۔ اللہ پاک نے سلام میں کمال تاثیر رکھی ہے کہ ہم سلام کرتے ہیں زبان سے، مگر اس کا اثر سیدھا دل پر ہوتا ہے۔ اور دیکھیے بہت اہم باتیں بیان ہو رہی ہیں اجتماع میں، یہ جو باتیں بیان ہو رہی نا تو بہت اہم باتیں۔ تو شیطان کی کوشش کیا ہوتی ہے، پہلے تو ہم اجتماع میں آئے نا، آ گئے تو سنے نا، تو لہٰذا ہر فرد جتنے اجتماع میں بیٹھے، چاہے اندر بیٹھے چاہے باہر بیٹھے، میری سب سے گزارش ہے کہ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ آپ اجتماع میں آئے ہیں اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے، قرآن اور حدیث کی باتیں سننے کے لیے، تو اپنے سارے معاملات بعد میں پلیز ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پوری توجہ، ایسا نہ ہو کہ نہ آپ سن رہے نہ کسی کو سننے دے رہے، تو برائے کرم آپ بھی اگر کوئی بات کر رہا ہے تو اس کو بھی آپ سمجھائیں کہ ابھی بات کرنے کا وقت نہیں ہے، ابھی بیان سننے کا وقت ہے، بات بعد میں ہے نا۔ تو لہٰذا ایسا نہ ہو کہ وہ بیچارہ سن رہا تھا آپ نے اس کو باتوں میں لگا دیا، تو برائے کرم پوری توجہ۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ سلام جو ہے یہ ایک انمول نعمت ہے۔ اللہ پاک نے سلام میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ سلام ہم کرتے ہیں زبان سے، مگر اس کا اثر دل پر ہوتا ہے۔
ہمارے پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لے آؤ، ولا تؤمنوا حتی تحبوا، اور تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ پھر فرمایا کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جس پر عمل کر کے تمہاری آپس میں محبت بڑھ جائے؟ سبحان اللہ۔ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو۔ ہاں آج معاشرہ یہی تو چاہتا ہے، چاہے گھر ہو، چاہے پڑوس ہو، چاہے رشتہ دار ہو، محبتوں کا فقدان ہے جناب۔ محبتیں کم، نفرتیں زیادہ، دوستیاں کم، دشمنیاں زیادہ، اور چاہتے بھی ہے کہ محبتوں کی دیواریں گر جائے، نفرتوں کی دیواریں گر جائے، محبتوں کی فضا قائم ہو جائے، دشمنیاں ختم ہو، دوستیاں بڑھ جائے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام 1400 سال قبل ہمیں نسخہ بتا گئے، فرمایا سلام کو عام کرو۔ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ پھر فرمایا کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جس پر عمل کر کے تمہاری آپس میں محبت بڑھ جائے؟ اللہ اکبر۔ میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہوں گے کہ ہمارے گھر میں محبت کا ماحول ہو، پاس پڑوس میں محبت کا ماحول ہو۔ جی ہاں، جس سے ہم ملے کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ اب محبت عام کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرما چکے افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو۔ لہٰذا نفرتیں ختم کرنا ہے، دشمنیاں ختم کرنا ہے، عداوتیں ختم کرنی ہے، سلام کو عام کرو۔ جی ہاں، حضرت لقمان حکیم، ان کے اقوال بڑے مشہور ہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا بیٹا جب بھی کسی قوم کے پاس سے گزرو تو انہیں اسلامی تیر مارا کرو۔ اللہ اکبر، حکیم ہے نا، حکمت بری باتیں ہوتی تھی۔ کیا فرما رہے کہ جب بھی کسی قوم کے پاس سے گزرو تو اسے اسلامی تیر مارا کرو۔ کتنی تعجب کی بات ہے کہ کیا اپنے بیٹے کو لڑائی سکھا رہے کہ جناب کسی نے کچھ نہیں بگاڑا اور اس کو تیر مارو؟ توجہ سے سنیے، حکمت بھرا فرمان ہے۔ فرمایا کہ بیٹا کسی قوم کے پاس سے گزرو تو انہیں اسلامی تیر مارا کرو۔ یہ اسلامی تیر کیا ہے؟ حضرت عوف بن عبداللہ فرماتے ہیں اس سے مراد سلام ہے، اس سے مراد سلام ہے۔ یعنی جب سلام کرو گے تو تمہارا سلام محبت سے بھرا ہوا تیر بن کر سامنے والے کے دل پر لگے گا اور محبت بڑھائے گا۔ یعنی بیٹا لوگوں کو سلام کیا کرو کہ تمہاری زبان سے نکلے ہوئے سلام کے الفاظ تاثیر کا تیر بن کر سامنے والے کے دل پر لگیں گے اور محبت بڑھائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں سلام کو عام کرنے اور آپس میں محبتیں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آٹا گوندھ رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے جناب؟ روٹی بنانے کے لیے آٹا گوندا جاتا ہے نا، تو یہ صحابی رسول آٹا گوندھ رہے تھے۔ اس شخص نے حیرت سے کہا علی جان یہ کیا ہے؟ یعنی آپ خود ہی آٹا گوندھ رہے ہیں؟ آپ کا جواب سنیے کیا فرماتے۔ فرمایا میں نے خادم کو کسی کام سے بھیجا ہے، مجھے اچھا نہیں لگا کہ اس پر 2 کام جمع کر دو۔ کیا فرما رہے؟ میں نے خادم کو کسی کام سے بھیجا ہے، مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ اس پر 2 کام جمع کر دوں،
اللہ اکبر. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی خادموں پر نرمی 100,000 مرحبا. آٹا گوندنا یہ خادم کے ذمے تھا، مگر حضرت سلمان فارسی نے خادم کو کسی اور کام سے بھیج دیا تو اس کے حصے کا کام خود کرنے لگے تاکہ خادم کو دوہری مشقت نہ ہو کہ ایک کام اس کے ذمے ہے لیکن اب میں نے دوسرا کام اس کو دے دیا ہوں تو اب آٹا میں گوندھ لیتا ہوں تاکہ وہ بیچارہ تھک کر آئے پھر ایسا نہ ہو کہ یہ کام بھی کرے. اللہ اکبر. حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آنے والے شخص نے عرض کیا کہ فلاں نے آپ کو سلام کہا ہے. جو شخص آیا تھا آپ کے پاس میں اور تعجب کا اظہار کیا تھا، آپ آٹا گوندھ رہے تھے، تو اب اس نے اپنی گفتگو شروع کرتے ہوئے کہا کہ حضور فلاں نے آپ کو سلام بھیجا ہے. حضرت سلمان فارسی نے جواب یعنی سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا تم اس کے ہاں کب سے آئے ہو؟ تم اس کے ہاں سے کب آئے ہو؟ اس نے تم کو سلام میرے لیے بھیجا تو تم اس کے ہاں سے کب آئے ہو؟ کہا میں فلاں وقت آیا تھا. فرمایا اگر تم اس کا سلام نہ پہنچاتے تو خیانت کرنے والے ہوتے. اگر تم اس کا بھیجا ہوا سلام مجھے نہ پہنچاتے تو خیانت کرنے والے ہوتے. اللہ اکبر. محترم اسلامی بھائیوں اور یوٹیوب چینل کے ذریعے سننے والے ناظرین، ہمارے ہاں گھروں میں الحمدللہ ابھی تک یہ رواج موجود ہے کہ جب کوئی مہمان اپنے گھر واپس جانے لگتا ہے تو کہتے ہیں کہ سب کو ہمارا سلام دے دینا. یہ بہت اچھی عادت ہے. البتہ اس معاملے میں ایک مسئلہ ذہن نشین کر لیجئے کہ بہار شریعت حصہ 16 صفحہ 106 پر ہے. کسی سے کہہ دیا کہ فلاں کو میرا سلام کہہ دینا، اس پر سلام پہنچانا واجب ہے. ہم نے جس کو کہا کہ تم فلاں کو میرا سلام کہہ دینا تو اس پر فلاں کو سلام پہنچانا واجب ہے. اور جب اس نے سلام پہنچایا تو سامنے والا جواب یوں دے علیک و علیہ السلام. بہار شریعت ہی میں ہے، چونکہ مسئلہ ہے تو اور توجہ سے سنیے کہ یہ سلام پہنچانا اس وقت واجب ہے جب اس نے کہہ دیا ہو کہ ہاں میں تمہارا سلام کہہ دوں گا. اور کہہ دیتے عموماً ہم جا رہے گھر سے، کسی کے یہاں سے نکل رہے اپنے گھر جا رہے تو وہ لوگ کہہ رہے کہ فلاں کو میرا سلام کہنا، آپ کے ابو کو کہنا، آپ کی امی کو کہنا، فلاں کو کہنا. ہاں انشاءاللہ سب کو کہہ دوں گا، میں سب کو سلام کہہ دوں گا. تو اب یہ سلام پہنچانا واجب ہے. اس صورت میں اس پر سلام پہنچانا واجب ہے کہ اس صورت میں سلام اس کے پاس امانت ہے. جو اس کا حقدار ہے یعنی جس کے نام کا سلام ہے اس کو دینا ہی ہوگا. عموماً حاجیوں سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں میرا سلام عرض کر دینا. یہ سلام بھی پہنچانا واجب ہے. لوگ کہہ رہے ہوتے مدینے جا رہے ہو، آقا سے میرا سلام، ہاں انشاءاللہ میں ضرور پہنچاؤں گا، میں پہنچا دوں گا، ہاں ضرور پہنچا دوں گا. اب جان بوجھ کر نہیں پہنچایا تو واجب کا ترک کرنے والا ہوگا. تو لہٰذا اس معاملے میں مسائل بھی یاد رکھے اور فضائل بھی یاد رکھے کہ ہم انشاءاللہ سلام کو عام کریں گے، سلام کو عام کریں گے. آج کے بیان کی ابتدا ہوئی حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے. تو کسی کے ذہن میں ہو سکتا ہے سوال آئے کہ آج کیا بات ہے، ان کا ذکر خیر ہو رہا ہے، کیا بات ہے؟ بہت اچھی بات ہے کہ الحمدللہ آج جو 10 رجب المرجب ابھی گزری یہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا یوم وصال تھا. تو اس مناسبت سے یہ آپ کی دعوت اسلامی الحمدللہ اتنے پیارے انداز میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابہ کے تذکرے آپ تک پہنچا رہی ہے. اب آئیے ان کا اور ذکر خیر سنتے ہیں کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، ہم نے یہ تو سنا کہ صحابی رسول ہے
مزید ان کی ہسٹری جانیے کہ یہ اسلام کے سچے شہدائی، بہت صبر کرنے والے، ہر حال میں ثابت قدم رہنے والے، بہت نیک، عقل مند، ماہر عالم دین، اسلام کا پرچم بلند کرنے والے، اور حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممتاز صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ لہٰذا فارس یعنی ایران کے رہنے والوں میں سب سے پہلے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ آپ کا نام پاک سلمان ہے، فارس کے رہنے والے تھے، اسی لیے فارسی کہلائے، یعنی سلمان فارسی جو آپ سنتے ہیں، چونکہ یہ فارس ان کا وطن تھا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو سلمان الخیر یعنی سلمان بھلائی والے بھی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے متعلق ایک اور حیرت انگیز معلومات، جی ہاں، کہ آپ نے بہت لمبی عمر پائی۔ کتنی لمبی عمر جناب؟ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آئے کہ بھائی 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال یا کچھ اور 10-20 سال۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ آپ کو تقریباً 250 سال کی عمر ملی، 250 سال اس ظاہری طور پر اس دنیا میں آپ تشریف فرما رہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی نے رضی اللہ عنہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری یعنی صحابی کی زیارت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فارس کے شہر اصفہان کے رہنے والے تھے۔ اب آپ کا جو واقعہ ہے قبول اسلام کا، یہ بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ بس بہت یعنی یوں کہیے کہ تکلیفیں اٹھا کر آپ مدینہ منورہ پہنچے۔ آپ کو دین حق کی تلاش تھی، جی ہاں، تو دین حق کی تلاش میں جو ہے وہ آپ سفر کرتے رہے۔ 10 مرتبہ آپ کو بیچا گیا غلاموں کے طور پر، وہ صعوبتیں برداشت کرتے رہے۔ آخر کار مدینہ قافلہ آ رہا تھا تو اس قافلے میں آپ شامل ہوئے۔ ان قافلے والوں نے بھی آپ کو جو ہے وہ غلامی کے طور پر ایک شخص کے ہاتھ بیچ دیا۔ آپ جوں تو مدینہ پہنچے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی ہاں، اب مدینہ جب پہنچ گئے اور چونکہ غلام تھے تو باغ میں کھجوریں توڑ رہے تھے۔ کیا آپ نے خبر سنی کہ نبی آخر الزمان شاہ کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مقام قباء میں تشریف لا چکے ہیں؟ اس خبر نے عشق کی شمع کو مزید روشن کر دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا دل بے قرار ہو گیا۔ برسوں جس آقا کا انتظار کیا، جن کے دیدار کی خاطر بار بار بکے میلوں کا سفر کیا، وہی آقا دو عالم کے داتا تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، دل بے قرار ہے، مزید صبر دشوار ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ گن گن کر گھڑیاں گزار رہے ہیں۔ آخر وہ وقت بھی آ ہی گیا کہ دلوں کے چین رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ مدینہ پاک کی گلیوں میں عید کا سما ہے، ہر طرف نور ہی نور ہے، خوشیاں ہی خوشیاں ہے۔ موقع پا کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ راہب نے جو نشانیاں بتائی تھی وہ دیکھی، سب نشانیاں پوری تھی۔ چنانچہ کلمہ پڑھ کر محبوب رب سلطان عرب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار فرما لی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس کے بعد سے آخر تک
حضور جان کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہے۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں آپ کو مدائن کا گورنر مقرر فرمایا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ 10 رجب المرجب 33 یا 33 یا 36 ہجری کو اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ کا مزار مبارک عراق کے شہر مدائن میں ہے۔ آپ ہی کی نسبت سے مدائن کو سلمان پاک بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک ان کے مزار پاک کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ ان کے متعلق اللہ کے حبیب علیہ السلام کے فرامین سنیے، آپ کا دل جھوم اٹھے گا۔ حضرت ابو بریدہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے مجھے 4 لوگوں سے محبت کا حکم دیا ہے، اور مجھے خبر دیے کہ اللہ پاک بھی ان 4 سے محبت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون ہیں؟ فرمایا، علی، سلمان، ابو ذر اور مقداد رضی اللہ عنہم۔ اسی طرح ایک مقام پر ایک روایت ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جنت علی بن ابو طالب، عمار بن یاسر، سلمان فارسی اور مقداد بن اسود کی مشتاق ہے۔ جنت ان کا شوق رکھتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا علمی مقام، اللہ اکبر۔ حضرت زازان کندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک دن ہم مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت میں حاضر تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر کرتے ہوئے فرمایا، سلمان فارسی جیسا تم میں کون ہو سکتا ہے؟ وہ اہل بیت میں سے ہے، انہوں نے پہلے اور آخری علوم حاصل کیے۔ حضرت سلمان فارسی پہلی کتاب یعنی انجیل یا تورات کے بھی عالم تھے، اور آخری کتاب یعنی قرآن کریم کے بھی عالم تھے۔ بلکہ سلمان تو مولا علی فرماتے ہیں، بلکہ سلمان تو علم کا نہ ختم ہونے والا سمندر تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے فضائل و خصائص میں سے ایک بڑی اہم فضیلت اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو اپنے اہل بیت اطہار میں شامل فرمایا۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو فرمایا، سلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے۔ فاتخذہ صاحبا، لہذا انہیں اپنا ساتھی بنا لو۔ سبحان اللہ۔ اب ایک یہاں پر بڑا علمی نقطہ آج اس اجتماع کی برکت سے سنتے چلیے اور اپنے علم میں مزید اضافہ کیجئے۔ میر عبد الواحد بلگرامی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، اہل بیت کی 3 قسمیں ہیں۔ اہل بیت کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اصل اہل بیت، نمبر 2 داخل اہل بیت، اور نمبر 3 لاحق اہل بیت۔ اصل اہل بیت یہ پیارے آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 شہزادیاں، یہ اصل اہل بیت، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ داخل اہل بیت یہ 3 نفوس ہے جو داخل اہل بیت ہے۔
حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہم، اور لاحق اہل بیت وہ لوگ ہیں جن کو اللہ پاک نے ناپاکیوں اور گناہوں سے بالکل پاک کر دیا اور انہیں کمال تقوی و پاکیزگی عطا فرمائی، جیسا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہ آپ سید نہیں ہے لیکن ناپاکی سے کمال طہارت کی وجہ سے اہل بیت سے لاحق یعنی ملے ہوئے ہیں۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ دعوت اسلامی کا سنت و برا اجتماع ہے اور اس کا وقت محدود ہے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی ہمیں تمام صحابہ کرام سے اور تمام اہل بیت اطہار سے سچی محبت رکھنی چاہیے، دل سے محبت جس کو کہتے ہیں، اور ان کی تعظیم، ان کا ادب، ان کا احترام یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جتنا ادب کریں گے اتنی محبت میں اور اضافہ ہوگا۔ جی ہاں، تو لہٰذا با ادب بن کر ہمیں یہ زندگی، مختصر زندگی گزارنا ہے۔ اللہ کریم ہمیں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے تمام صحابہ و اہل بیت کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر ہوا، آج 11ویں شب ہے رجب المرجب کی، اور 2 دن بعد یعنی سنیچر کی رات یہ 13ویں شب ہوگی، اور اتوار کا دن یہ 13 رجب ہوگا، اور 13 رجب المرجب کو مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ عنہ کا یوم ولادت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس مناسبت سے آئیے مختصر طور پر ذکر مولا علی بھی سن لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ ذکر سلمان فارسی میں بھی ذکر مولا علی موجود تھا، لیکن اب خصوصیت کے ساتھ ذکر مولا علی۔ سبحان اللہ۔ امیر المومنین مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ عنہ 13 رجب المرجب کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ نے آپ کا نام حیدر اور والد نے علی رکھا۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا۔ اس کے علاوہ مرتضیٰ یعنی چنا ہوا، کرار یعنی پلٹ کر حملہ کرنے والا شیر خدا مولا مشکل کشا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشہور القاب ہے۔ حیدر کرار کہتے نا، یہ کہتے تو ہے، مطلب کیا؟ حیدر کرار یعنی کہ وہ حیدر جو پلٹ کر حملہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ مکی مدنی آقا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہے۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد انصار و مہاجرین نے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کی۔ یوں آپ امیر المؤمنین و خلیفۃ المسلمین منتخب ہوئے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ 4 سال 8 ماہ 9 دن مسند خلافت پر رونق افروز رہنے کے بعد 21 رمضان المبارک کو دنیا فانی سے رخصت ہوئے۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت امیر المومنین مولا علی رضی اللہ عنہ کے فضائل اتنے ہیں کہ ان کی گنتی نہیں کی جا سکتی۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حب علی یأکل الذنوب کما تأکل النار الحطب، یعنی علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں، اور بھی کئی ایک کرامتیں مولا علی رضی اللہ عنہ کی لکھی ہوئی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا کہ باقی ساری باتیں بیان کی جائے، تو ہم سب کو چاہیے کہ علم حاصل کرے،
नॉलेज हासिल करे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल जितना इल्म, सही इल्म, दुरुस्त ज़राए से इल्म हासिल करेंगे इंशाअल्लाह ताला उतना तक़वे में इजाफ़ा होगा, परहेज़गारी में इजाफ़ा होगा, अक़ीदा मज़बूत होगा। अल्लाह पाक हम सबको सही अक़ीदे पर कायम रहते हुए ये मुख्तसर ज़िंदगी गुजारने की सआदत बख्शे और ईमान ही पर हमारा ख़ात्मा बिल खैर फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के हफ्तावार सुन्नत बर इज्तिमा में दुरूद पाक और दुआएं पढ़ाई जाती है। आइए वो दुरूद पाक और दुआएं पढ़ लेते हैं, फिर कुछ ऐलानात भी अर्ज़ किए जाएंगे। सल्लु अलल हबीब। बुज़ुर्गों ने फरमाया कि जो शख्स हर शब जुमा यानी जुमा और जुमेरात की दरमियानी रात इस दुरूद शरीफ को पाबंदी से कम अज़ कम एक मरतबा पढ़ेगा, मौत के वक्त सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करेगा और कब्र में दाखिल होते वक्त भी यहाँ तक कि वो देखेगा कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कब्र में अपने रहमत भरे हाथों से उतार रहे हैं। आप भी पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अन्नबी अल उम्मी अल हबीबी अल आली अल क़द्री अल अज़ीमी अल जाह व अला आलिही व सहबिही वसल्लम। तमाम गुनाह मुआफ़। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये दुरूद पाक पढ़े, अगर खड़ा था तो बैठने से पहले और बैठा था तो खड़े होने से पहले उसके गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे। आप भी पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही वसल्लिम। रहमत के 70 दरवाज़े, जो ये दुरूद पाक पढ़ता है उस पर रहमत के 70 दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। 6 लाख दुरूद शरीफ का सवाब। हज़रत अहमद सावी रहमतुल्लाह अलैह बाज़ बुज़ुर्गों से नक़ल करते हैं, इस दुरूद शरीफ को एक बार पढ़ने से 6 लाख दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाब हासिल होता है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अददा माफ़ी इल्मिल्लाहि स्वलातन दाइमतम बिदवामी मुल्किल्लाह। एक दिन एक शख्स आया तो हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के दरमियान बिठा लिया। इससे सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को ताज्जुब हुआ कि ये कौन सी मर्तबा है। जब वो चला गया तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जब मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है तो यूँ पढ़ता है। वो दुरूद पाक आप भी पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लह। दुरूद शफ़ाअत। शाफ़े उमम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुअज़्ज़म है, जो शख्स यूँ दुरूद पाक पढ़े उसके लिए मेरी शफ़ाअत वाजिब हो जाती है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अंज़िलहु अल मक़अदा अल मुक़र्रबा इंदका यौमल क़ियामह। 1000 दिन की नेकियाँ। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको पढ़ने वाले के लिए 70 फरिश्ते 1000 दिन तक नेकियां लिखते हैं। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुह। गोया शब कद्र हासिल कर ली। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने इस दुआ को 3 मरतबा पढ़ा तो गोया उसने शब कद्र हासिल कर ली। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति
السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، آئیے کچھ ضروری اعلانات ہیں، وہ بھی سماعت کر لیجیے۔ جی ہر ہفتے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی جانب سے ایک رسالہ پڑھنے کو دیا جاتا ہے، جس میں ماشاءاللہ بڑی پیاری جس کو پڑھنے پر بڑی پیاری دعائیں امیر اہل سنت کی طرف سے پڑھنے والوں کے لیے کی جاتی ہے، تو پڑھنے یا سننے والوں کے لیے۔ تو اس ہفتے کا جو رسالہ ہے وہ سماعت کر لیجئے۔ اس کا نام ہے افضل ترین اعمال۔ سبحان اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بندہ نماز پڑھ کر جب تک اس جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ بے وضو ہو جائے یا اٹھ کھڑا ہو۔ دعائے عطار، یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ افضل ترین اعمال پڑھ یا سن لے، اس کو 5 نمازیں با جماعت پہلی صف میں ادا کرنے کی توفیق دے اور اس کی بے حساب مغفرت فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی کے ساتھ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا ایک دن کا سنت و بھرا اجتماع الحمدللہ عز و جل 5 فروری اتوار کے دن صبح 9 بجے سے رات عشاء کی نماز کے بعد دعا پر اس کا اختتام ہوگا، لہٰذا گوونڈی دیونار گراؤنڈ میں یہ ایک دن کا اجتماع منعقد کیا گیا ہے۔ سبھی عاشقان رسول سے گزارش ہے جو یہاں بیٹھے ہیں، جو یوٹیوب چینل کے ذریعے سماعت کر رہے ہیں، 5 فروری آنے والی اتوار صبح 9 بجے سے اجتماع کا آغاز ہو جائے گا۔ صرف ایک دن کا اجتماع ہے اور الحمدللہ عز و جل اس اجتماع میں جہاں تلاوت قرآن، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سنت و بھرے بیانات کے ذریعے علم دین کے مدنی پھول حاصل ہوں گے، وہیں اس اجتماع میں الحمدللہ عز و جل 362 علماء کرام، یعنی جنہوں نے درس نظامی مکمل کیا، جو عالم دین بن گئے، جن کو سند ملتی ہے عالم دین کی، تو الحمدللہ ان کو دستار فضیلت باندھی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اور بخاری شریف کی آخری حدیث پاک پڑھی جائے گی، اور یہ دعاؤں کی قبولیت کے اوقات میں سے ایک وقت ہے۔ تو برائے کرم نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ تعالی میں بھی اس بابرکت، اس نورانی، عرفانی، روحانی سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کروں گا۔ خود بھی آنا ہے، اپنے دوست احباب کو بھی، اپنے رشتہ داروں کو بھی، اپنے کزن بھائیوں کو بھی، سب کو لے کر آنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ صرف ایک دن کا اجتماع ہے، جی ہاں، تو ضرور اس میں شرکت کیجئے۔ آپ کے علاقوں سے الحمدللہ مختلف علاقوں سے بسوں کا انتظام ہے، تو لہٰذا ان بسوں کی سہولت کا آپ فائدہ اٹھائے، اور اول تا آخر یہ نہ سوچے کہ بعد میں چلے جاؤں گا، ظہر وہیں پر پڑھ لوں گا، عصر میں چلے جاؤں گا، دعا میں شریک ہو جاؤں گا۔ کہیں شیطان یہ ہیلے دے کر اتنے عظیم اجتماع سے آپ کو روک نہ دے، محروم نہ کر دے، تو لہٰذا ابتدا سے شرکت کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اسی کے ساتھ جب یہ اجتماع مکمل ہو جائے گا تو بقیہ 2 دن، یعنی 6 اور 7 فروری، پیر اور منگل، یہ 2 دن
تمام ذمہ داران کا سنت و برائے اجتماع ہے۔ جی ہاں، جو دعوت اسلامی کے کسی بھی سطح کے ذمہ داران ہیں ان کے لیے الحمدللہ عز و جل جو ہے وہ اجتماع کا اہتمام رہے گا۔ تو آپ سب سے بھی گزارش ہے جو ذمہ داران ہیں تو وہ مکمل 3 دن کے لیے ترکیب بنائیں، یعنی 1 دن عوامی اجتماع اور بقیہ 2 دن ذمہ داران کا سنت و برائے اجتماع ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس اجتماع میں شرکت کرنے اور اس کی برکتیں حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى أصحابك يا نور الله، حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.
اللہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اب دعا کا وقت ہو چکا ہے. نہایت توجہ کے ساتھ اپنے مالک کریم غفور الرحیم سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے پروردگار کی بارگاہ میں نہایت عاجزی و انکساری کے ساتھ، ندامت و شرمندگی کے ساتھ، یقین و امید کے ساتھ کہ ہمارا پروردگار عز و جل ہماری دعائیں سن بھی رہا ہے اور قبول بھی فرمائے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ
وقنا عذاب النار اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية اے رب کریم، اے ہمارے پالنہار، اے خالق کائنات، اے مالک ارض و سماوات، تیرے عاجز بندے، گنہگار بندے، سیاہکار بندے ہوش سنبھالا، جب سے تیری نافرمانیاں کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن تیرا کتنا احسان ہے مالک کہ تو نے اتنی نافرمانیوں کے باوجود ہم سے اپنی نعمتیں نہیں روکی، تو نے عزتوں کے تاج ہی عطا کی، تو نے ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی ہی فرمائی، ہمیں اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتیں عطا کی۔ اے کریم رب، یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس کی حرمت والی رات شب جمعہ ہے، مالک تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، ہم بھیک مانگ رہے پروردگار، کیونکہ ہم جانتے کہ اگر گناہ بخشے نہ گئے، اگر معاف نہ ہوئے، ہم سزا کے لائق نہیں ہے مولا، ہم سزا برداشت کرنے کے لائق نہیں مالک، بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے۔ اے پروردگار، ہم جانتے ہیں ہم نے گناہ کیے ہیں، ہم یہ بھی جانتے ہیں ہمارا مولا کرم کرنے والا ہے، ہمارا مولا معاف کرنے والا ہے، ہمارا مولا بخشنے والا ہے۔ اے بخشنے والے، اے معاف کرنے والے، اے درگزر کرنے والے، اے بندوں کے عیبوں کو چھپانے والے، تجھے حرمت والے مہینے رجب المرجب کی شب جمعہ کا 11ویں شب کا واسطہ، اے کریم رب ہمارے تمام گناہ معاف فرما دے۔ اے رب کریم، حرمت والے مہینے کے صدقے ہمارے والدین، ہمارے اہل خانہ، دوست احباب، بھائی بہنوں، اساتذہ اکرام اور پیر و مرشد کی بے حساب مغفرت کر دے۔ یا اللہ پاک ساری امت کی مغفرت کر دے۔ یا اللہ پاک تجھے تیرے تمام نبیوں کا واسطہ، اولو العزم انبیاء کا واسطہ، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ، اے رب کریم ہمیں بے حساب جنت میں داخلہ نصیب کر۔ اے رب کریم، ہم تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی اور آئندہ زندگی میں نیکیوں کی توفیق کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے کریم، اپنے در سے سائلوں کو خالی نہ لوٹا۔ یا اللہ پاک، تو نے دنیا میں مانگنے والوں کو، اپنے بندوں کو دینے کا حکم دیا ہے۔ تو نے فرمایا ہے کہ سائلوں کو مت جھڑکو۔ اے کریم، ہم سائل بن کر، ہم بھکاری بن کر، ہم سوالی بن کر تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ تیرے در کے سوالی خالی ہاتھ چلے جائے مولا۔ اے کریم، مانا قصور بہت ہے لیکن تیری رحمت بہت وسیع ہے۔ یقیناً ہم نے گناہ کر کے زمین بھر دی، لیکن مولا ہمارے گناہوں نے تیری رحمت کا کچھ نہیں بگاڑا۔ اے کریم، ہم کمزوروں پر کرم کر دے۔ اے رحیم، ہم کمزوروں پر رحم کر دے۔ ہمارے تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ یا اللہ پاک، ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک، سارے تمام مسلمانوں کو سچا پکا نمازی بنا دے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں میں نماز کی محبت ڈال دے، تیری عبادت کی محبت ڈال دے، قرآن کی تلاوت کی محبت ڈال دے۔ یا اللہ، وقت میں بھی برکت دے دے، شوق اور جذبہ نصیب کر دے، ہمیں خوب تلاوت قرآن کی توفیق عطا کر دے۔ یا اللہ
اللہ تیرے محبوب کے مقدس صحابہ کی تلاوت قرآن کا صدقہ، یا اللہ پاک تجھے تیرے ولیوں کی تلاوت قرآن کا صدقہ ہمیں بھی روزانہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب تجھ سے خیر اور بھلائی کے فیصلے کی امید رکھتے ہیں۔ اے رب کریم ہمارا حسن ظن ہے کہ ہمارا مولا کرم ہی کرے گا۔ اے رب کریم پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ پیارے حبیب کی دکھیاری امت پر نظر کرم فرما دے۔ یا اللہ امت کے دکھوں کو دور کر دے، غموں کو غلط کر دے، یا اللہ فکروں کو راحتوں میں بدل دے۔ یا اللہ بہت سارے لوگ پریشان حال ہیں، یا اللہ پاک کتنے بیچارے ایسے ایسے مسائل کے شکار ہیں کہ کسی کو اپنا مسئلہ بیان بھی نہیں کر سکتے۔ اے علام الغیوب تجھے سب علم ہے، تیرے بندے کس حال میں ہے۔ اے کریم جس کی جو پریشانی ہے میں نہیں جانتا لیکن تو جانتا ہے۔ یا اللہ یہ تیرے بندے عظمت والے حرمت والے مہینے کا صدقہ مانگ رہے، شب جمعہ کا صدقہ مانگ رہے۔ اے کریم ہمارے تمام مریضوں کو مکمل شفا عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو بھی بیمار ہے، گھروں پر بیمار ہے، ہسپتالوں میں بیمار ہے، یہاں موجود ہے، یا اللہ کئی ایک چھوٹے چھوٹے بچے بڑی بڑی بیماریوں کے شکار ہے۔ یا اللہ کئی مریض بیچارے اپنی زندگی سے نا امید ہو گئے۔ اے کریم بس تیرے کرم کی آس ہے۔ یا اللہ پاک ہمارے سارے مریضوں پر رحمت کی نظر فرما دے۔ تجھے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا واسطہ ہمارے بیماروں کو مکمل شفا، صحت، تندرستی، عافیت والی، بغیر مخلوق کی محتاجی والی لمبی عمر عطا فرما۔ یا اللہ پاک کئی ایک بیچارے رزق کی تنگی کے شکار ہے، یا اللہ اتنا کماتے ہیں کہ پورا نہیں ہوتا۔ یا اللہ بال بچے والے پریشانی کے عالم میں زندگیاں گزار رہے۔ اے رزاق حقیقی تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، ہم شکوہ نہیں کر رہے، تجھ سے عرض کر رہے مالک اے خزانوں کے مالک سب کی روزیوں میں برکت عطا فرما، اتنا دے دے کہ تیرے علاوہ کسی کی محتاجی نہ رہے۔ اے کریم ہمیں غیر کی محتاجیوں سے بچا۔ یا اللہ پاک کتنے بیچارے بے اولاد ہے، برسوں سے اولاد کے تمنائی ہے۔ یا اللہ پاک تجھے تیرے حبیب کے اہل بیت پاک کا واسطہ، یا اللہ ہمارے سارے بے اولادوں پر نظر کرم فرما دے۔ یا اللہ پاک سب کو صاحب اولاد بنا دے۔ یا اللہ پاک جو بہنیں بیٹیاں گھروں میں بے رشتہ ہے، خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا واسطہ، بی بی رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا واسطہ، یا اللہ پاک ہماری بہنوں بیٹیوں کو اچھے اور نیک رشتے عطا فرما، ہر گھر میں خوشی و شادمانی عطا فرما۔ یا اللہ سارے لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ کر دے۔ یا اللہ نفرتوں کو محبتوں میں بدل دے۔ یا اللہ پاک پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی دکھیاری امت پر خاص نظر کرم فرما دے۔ یا اللہ گھروں کے سکون جو برباد ہو گئے، یا اللہ ہمارے گھروں کے سکون پھر ہمیں لوٹا دے، ہمارے گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے۔ اے کریم کتنے بیچارے مقروض ہیں، قرضوں کے بار تلے دبے ہیں، لاکھوں لاکھ کے قرضوں میں ڈوبے۔ اے کریم کوئی نہیں لیکن تو مددگار ہے، تو ہی کرم کرنے والا ہے، تو چاہے تو لمحے میں مولا حالات بہتر ہو جائے۔ اے قرضوں کے بار میں پھنسے ہوئے بندوں کی بھی سننے والے، تجھے مولا کائنات مولا علی مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کا واسطہ، یا اللہ قرضوں کے بار سے نجات عطا فرما۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے رب کریم کتنے بیچارے بے گھر ہیں، سب کو ذاتی گھر عطا فرما دے۔ یا اللہ جس کے جو مسائل ہیں تو سب جانتا ہے، کس کے کیا پرابلم ہے۔ اے کریم اے کارساز سب کو مولا کریم سب کے مسائل حل فرما دے، سکون چین اور اطمینان قلب کی دولت عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمارا ایمان و عقیدہ سلامت رکھ۔ یا اللہ ہمارے اہل خاندان اور تمام مسلمانوں کو صحیح العقیدہ
دین و مذہب پر صحیح عقیدے والے مذہب پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، تمام صحابہ و اہل بیت کا ادب اور ان کی محبت نصیب فرما، جب تک زندہ رکھ، صحت و تندرستی ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ اے رب کریم، جب موت دے ایمان کی سلامتی والی عافیت والی کلمہ پڑھتے ہوئے مدینے والی موت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک جنت البقیع ہمارا مدفن ہو، جنت الفردوس ہمارا ٹھکانہ ہو اے رب کریم، جن کی بڑی بڑی رقمیں یا جو بھی رقمیں کہیں پر اٹکی ہوئی ہے یا اللہ چٹھیوں کے ذریعے کسی لوگوں نے گزارشیں کی ہے تو سب کے حالات جانتا ہے یا اللہ، جن کے حق انہیں نہیں مل رہے اے کریم غیبی مدد فرما، جن کی رقمیں پھنسی ہے یا اللہ پاک آسانی فرما اور ان کا حق، ان کی رقمیں ان کو دوبارہ مل جائے اے کریم۔ دعوت اسلامی کو اپنے مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما یا اللہ پاک، یہ ایک دن کا اجتماع جو دعوت اسلامی انڈیا کرنے جا رہی ہے اے کریم تو ہی مدد کرنے والا ہے، ہمیں تیری ہی مدد درکار ہے، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ اے کریم اس اجتماع کو ہماری توقع سے زیادہ کامیابی عطا فرما، غیبی مدد فرما، غیبی مددگار عطا فرما یا اللہ، مسلمانوں کو امڑتے ہوئے سیلاب کی مانند اس میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرما، تیرا دین سیکھنے اور تیرے حبیب کی سنتیں سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا ہاشمی یا قرش یا مطلب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔ تم پر لاکھوں سلام آقا، 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 تم پر سلام آقا، سب سے اعلیٰ عزت والے، غلبہ و قہر و طاقت والے، سب سے اعلیٰ عزت والے، غلبہ و قہر و طاقت والے، حرمت والے، کرامت والے، تم پر لاکھوں سلام آقا، 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 تم پر سلام آقا۔ عرش اعلیٰ پر رب نے بلایا، اپنا جلوہ خاص دکھایا، عرش اعلیٰ پر رب نے بلایا، اپنا جلوہ خاص دکھایا، جلوت والے خلوت والے، جلوت والے خلوت والے، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا۔ خواب میں تم اب جلوہ دکھاؤ، نوری کو تم نوری بناؤ، خواب میں تم اب جلوہ دکھاؤ، نوری کو تم نوری بناؤ، اے چمکیلی رنگت والے،
اے چمکیلی رنگت والے، اے چمکیلی رنگت والے، تم پر لاکھوں سلام آقا، 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 تم پر لاکھوں سلام آقا۔ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ